عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 111 ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف کتاب اللہ یا وہ فہم ہے جو ہر مسلمان شخص کو دی گئی ہے، یا جو کچھ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیت کے احکام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ حضرات محترم، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ اس میں کتاب کا لفظ آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عقل کا لفظ آیا ہے اور فہم کا لفظ آیا ہے۔ کتاب اس مکتوب کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہو یا لکھوا دیا گیا ہو، اور فہم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو ذہن کی تیزی ہو اور مشکل بات کو جلدی سمجھ لے، اس کو فہم کہتے ہیں۔ عقل کے جو معنی ہے وہ ہے رسی یا رسی سے باندھا ہوا، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے اونٹوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے، اور جب کوئی قتل ہو جاتا تو اس کی دیت میں اونٹ کو ہی دیا جاتا تھا۔ تو حضرات محترم، یہاں حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی خاص بات میرے پاس لکھی موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہو، سوائے اس بات کے جو کتاب اللہ ہے اور اس میں دیت کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں اس روایت سے شیعت یہ مراد لیتی ہے کہ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کچھ لکھوایا تھا وہ وصیت لکھوائی تھی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو گئے، وہ اس سے لیتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں، جبکہ اس آیت اس حدیث مبارکہ میں ان کا سراسر رد ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایسے اسرار وحی رموز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لکھوائے تھے، اور کسی اور صحابہ کو اس بات کا علم بالکل نہ تھا۔ حضرات محترم، جبکہ حضرت علی نے بھی اس بات کا رد فرمایا ہے کہ میرے پاس سوائے قرآن کے اور دیت کے احکام کے کچھ اور لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلیفہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ جب آخری وقت تھا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث بات موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ تم کاغذ و قلم لے آؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت علی کے دل میں خیال آیا اگر میں لینے کے لیے جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ حضور کی کہیں روح پرواز کر جائے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیے، میں سن کر یاد کر لوں گا، میں سن کر یاد کر لوں گا۔ اب حضور نے آپ کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی جی؟ فرمایا نمازوں کا خیال رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تین وصیتیں فرمائی، نماز کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس میں خلافت کی وصیت نہیں ہے، اس میں بولیے خلافت کی وصیت نہیں ہے۔ میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ تاریخ الخلفاء، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے میرے پاس جو ہے 376 ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کے حوالے سے یہ لے کر آئے ہیں۔ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لائے نا، بصرہ، تو قیس بن عباد نے کھڑے ہو کر پوچھا کس سے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا آپ ہمیں بتائیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا خلافت کا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، آپ سے بہتر یہ بات کون بیان کر سکتا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ قیس بن عباد۔ آپ سے بہتر یہ بات کون بیان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کے داماد ہو
ان کے گھر میں پرورش پائی ہے، ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ رہے ہو، اور بچپن اور جوانی آپ نے رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے، ان کی بیٹی کے شوہر ہو، تو اس سے بہتر بات اور کون بیان کر سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں فرمایا، کوئی وصیت نہیں کی، کس کی؟ خلافت کی۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا نا، اگر ایسا ہوتا تو دیکھو میں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کی ہے، میں ان پہ جھوٹ نہیں باندھوں گا، اگر ایسا ہوتا تو پھر میں ابو بکر عمر کو منبر رسول پہ نہ بیٹھنے دیتا، ان سے لڑتا، یہاں تک کہ میں انہیں قتل کر دیتا، خواہ کوئی میرا ساتھ دینے والا ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع خلیفہ بولیے نہیں بنایا تھا، اور حضرت علی نے بھی خود اس کا انکار کر دیا تھا۔ اب رہی یہ بات آخری حدیث کا حصہ، دیت کے احکام۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو اس کی دیت دی جائے گی، تو دیت ہو گئی اس وقت 100 اونٹوں کے برابر۔ اگر کوئی قتل کر دے گا تو اس بدلے میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے، یہ معاوضہ لے لے، وہ اس کی رقم لے لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ احکام لکھے ہوئے تھے، اور میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے آنے پر میں ان احکام کو پڑھ لیتا اور یاد کر لیتا، اپنے پاس ذہن میں اس کو تازہ کر لیتا۔ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس کاغذات کو اپنی تلوار کے دستے میں رکھا ہوا تھا، اسے میان میں کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کو جو رسول اللہ نے لکھوایا تھا یا ان کے پاس لکھا ہوا تھا احکام، وہ اپنی تلوار کے دستے میں میان میں رکھتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ علم کی بات لکھ لینی چاہیے، علم کی بات جو ہے، شریعت کی بات، اس کو لکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے علم کو لکھ کے قید کر لو، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اب رہا یہ کہ مسلمان کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں قتل کیا جائے گا؟ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس سے مراد جو ہے وہ حربی کافر ہے، ذمی کافر کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ حربی اور ذمی کا بھی فرق بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ملک پاکستان میں رہنے والے جتنے کافر ہیں یہ سب کے سب ذمی ہیں۔ ملک پاکستان میں رہنے والے جتنے کافر ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بولیے، ذمی ہیں۔ اور بھارت میں رہنے والے جتنے مسلمان جو کافر ہیں وہ سب کے سب حربی ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے سب کے سب کافر کیا ہیں؟ بولیے، وہ حربی کافر ہیں۔ جہاں مسلمانوں سے زیادہ کافر موجود ہوں اور انہی کی حکومت ہو تو وہاں کے رہنے والے جو کافر ہوں گے وہ حربی کافر ہوں گے، چونکہ اسلام پاکستان کا قلعہ ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں رہنے والے کافر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بولیے، ذمی کافر ہے، حربی کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے گا تو پھر اس کے بدلے بھی ذمی کافر کے بدلے مسلمانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات